انسان سمجھتا نہیں ہے اس برکت کے فلسفے کو کہ برکت کیا ہے۔ مال حلال میں برکت رکھی ہے اللہ نے کہ وہ پڑا رہتا ہے، خرچ کے مواقع ہی نہیں پیدا کرتا اللہ۔ یہ ہے برکت، دل میں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک اگر آدمی تجارت حلال کرتا ہے، چھوٹا نفع کماتا ہے، ایک ہی دکان ہے مثال کے طور پر، وہ رزق حلال کما رہا ہے، حلال کمائی سے وہ صرف بیچارہ 20,000 روپے کماتا ہے کیونکہ اسے حلال کمائی چاہیے۔ ایک ساتھ دوسرا مسلمان ہے، سب آ رہا ہے، سب چل رہا ہے، وہ 2 لاکھ کما لیتا ہے۔ لیکن اگر 20,000 میں اللہ برکت پیدا کر دے، اس کے بچوں کو فکر ہی نہ ہو کہ اس کے کپڑے میں کیا ہے، کیا پہنے ہیں اس نے، برینڈ کے نام اس کے بچوں کو ہو ہی نہ، وہ خوش ہوں اپنی زندگی میں، انہیں کوئی احساس ہی نہ ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہوں، اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، گھر میں صحت و عافیت ہو، کھا کر سوتے ہوں، کوئی بیماری تکلیف نہ ہو، اور جہاں وہ 2 لاکھ لے جا رہا ہے وہ 2 لاکھ بھی 10 دن میں ختم ہو جائے اور بچہ کہے کہ مجھے راڈو چاہیے، نہیں تو تم میرا باپ ہی نہیں، تو کیا کرے گا اس 2 لاکھ کے؟ یہ اثرات تو حرام مال کے ہیں نا، حرام مال کے۔ دوسرے 5 دن کے بعد بچہ بیمار ہو جائے، پتہ چلے کہ ICU میں چلا گیا ہے، 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، کیا کرے گا اس 2 لاکھ کو؟ برکت کے فلسفے کو آج ہم نے نہیں سمجھا، حلال مال کی رحمت کو ہم نے آج نہیں سمجھا۔ ڈھیر لگاتے ہیں، وہ ڈھیر بھی کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ کہ حرام ہے، حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ذرا بھی کافی ہو جاتا، کہ مال حرام اگر آپ نے جمع کیا ہے تو آخرت تو آپ کی تباہ ہو گئی۔ آپ اس سے اگر زکوٰۃ دیں گے تو کہاں زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اس سے صدقہ کریں گے، صدقے کا ثواب کہاں ملے گا؟ اس سے آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے، اس کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا، مال حرام ہے وہ، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ آخرت تو تباہ کر دیا اپنے اپنے مال کے ذریعے، کہیں آپ اسے استعمال کریں گے اللہ کی راہ میں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ تو مال حرام آپ کی آخرت میں آپ کے کام نہیں آئے گا، دنیا میں بھی نہیں آئے گا، کینسر کی طرح ہے۔ اس سے جو آپ غذا استعمال کریں گے، آپ کا جسم توانا نہیں ہوگا، بیماریوں کی طرف چلا جائے گا۔ برکت اٹھ جاتی ہے گھر سے، روحانیت اٹھ جاتی ہے، پاکیزگی اٹھ جاتی ہے گھر سے، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایک مسلمان کو اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے کہ مال حرام اس کے لیے نافع نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ڈھیر کے ڈھیر لگے رہیں، وہ ایک بیکار چیز ہے، وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اس کے لیے وبال ہے، وہ اپنے گھر میں وبال جمع کر رہا ہے۔ اور مال حلال بے شک کم ہو، عمدہ چیزیں کم ہوتی ہیں، جواہرات کم ہیں دنیا میں، خوشبو عطر کم ہوتی ہے، کوئی نہریں نہیں بہتی، یہ مال حلال عطر ہے، مال حلال موتی ہے، کم ہوگا، تھوڑے پہ اکتفا کرنا پڑے گا، لیکن نفع ہے، نفع ہے۔ مال حلال کے اوپر جو محنت کریں گے وہ بھی عبادت میں صرف ہوگی، وہ وقت بھی عبادت میں لگے گا، جب اسے خرچ کریں گے نافع ہوگا، اللہ کی رحمت ساتھ چلے گی، برکت ساتھ چلے گی۔ تو ایک انسان کو یہ فکر کر لینی چاہیے، یہاں اگر یہی انسان کا دل اس بات پر قائم ہو گیا، اس کا تصور کہ مال حرام میرے لیے نقصان دہ ہے، یہی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ نے مال حرام نہیں جمع کرنا، مال حرام آپ نے نہیں کمانا، یہ تباہی ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔